الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات الله. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین، سامعین اور خواتین، موجودہ حالات میں اسلامی عقیدے میں پختگی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سنتوں سے آراستگی اور صالحین اور صادقین سے وابستگی، اس سے بڑی کوئی دوسری نعمت نہیں ہے. عقیدہ اسلام میں پختگی، سنتوں سے آراستگی اور صادقین اور صالحین سے وابستگی، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا ذہن میں رکھو. آج کہنے کو یا فہرست میں ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن نہ عقیدے میں پختگی ہے، نہ سنتوں سے آراستگی ہے، نہ صالحین اور اللہ کے پسندیدہ بندوں سے وابستگی ہے. اس کے نتیجے میں کیا حالات بن رہے ہیں دنیا کے، اس کا تصور بھی کرنا مشکل ہے بگاڑ کے اعتبار سے. اور آج ہی یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ 18 سال کی عمر ہو جانے کے بعد ہر شخص اپنی فکر میں آزاد ہے. اس کی فکر کے خلاف آپ نہیں بول سکتے. وہ ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہے رہے، باہر جانا چاہے چلا جائے، بچہ رہے بچی رہے. اس کی فکر یہ ہو کہ میں اپنی خواہشیں مرد سے پوری کروں، کوئی نہیں روک سکتا. اس کی خواہش یہ کہ عورت سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرے، اسے کوئی نہیں روک سکتا. جون سی فکر کو چاہے قبول کر لے، جون سی عمل کو چاہے قبول کر لے، جون سی عقیدے کو چاہے قبول کر لے، جون سے مذہب سے بیزار ہو جائے، کچھ بھی نہیں بولا جا سکتا. صورتحال اس وقت میں اس قدر نازک ہو گئی. ایسے حالات میں 3 چیزوں سے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہونا. اسلامی جو عقیدہ ہے اس پر پختگی رہنا. اللہ کوئی حکم دے تو بس وہ آخری حکم ہے. اللہ جس چیز سے منع فرما دے تو بس وہ چیز ممنوع ہے. میری عقل مانے یا نہ مانے، دنیا والوں کی عقل مانے یا نہ مانے، پڑھے لکھوں کی عقل مانے یا نہ مانے، مجھے اس سے بحث نہیں. بس مجھے پختگی کے ساتھ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے بس. ورنہ یہ عقل پرستی کے چکر میں ہزاروں لوگ مرتد ہو چکے ہیں، لاکھوں لوگ مرتد ہو گئے. مرتد بولے تو دین اسلام سے پھر گئے. اور جو آدمی ایسے مرض میں گرفتار ہو جائے اور اسی مرض کا شکار ہونے کی حالت میں گزر جائے، دنیا کی ہوئی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی، اور آخرت میں سوائے خسارے کے اس کے لیے کچھ نہیں. من یرتدد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ. اور آج ارتداد بڑھتا ہی چلا جا رہا. مرتد ہونا، ارتداد بولے تو مرتد ہونا، صحیح رستہ پکڑنے کے بعد صحیح رستہ چھوڑ کے غلط رستہ پکڑنا، صحیح عقیدہ ماننے کے بعد صحیح عقیدہ چھوڑ کے غلط عقیدہ ماننا. اب قرآن میں کیا فرمایا ہے اللہ پاک نے؟
یا نبی علیہ السلام کی زندگی گزارنے کی سنتیں کیا ہیں، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. وہ علم حاصل نہیں کرتے، اور اللہ کی بات معلوم ہونے کے بعد یا سننے کے بعد بھی اپنی عقل سے سوچ رہا یہ بات قبول کر سکتے یا نہیں کر سکتے. عقلوں کو دینے والے کی بات ماننا چاہیے یا نہیں یہ سوچ رہا. بہت ہی عجیب قسم کے حالات ہیں اس وقت. اور ہر حکم کے بارے میں آدمی اپنی عقل کو دخل دے رہا. ہر حکم کے بارے میں بہن سے شادی نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ عورت سے شادی نہیں کر سکتی، عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ حضور معراج میں تشریف لے گئے تھے، بولے تو کیسا مان سکتے یہ بات؟ عقل میں آنے والی بات نہیں. کیسا جائیں گا آدمی؟ تھوڑی دیر میں جائیں گا، کیسا آئیں گا کیسا؟ تو عقیدے کے اعتبار سے لوگ اسلامیات سے، قرآنیات سے ہٹ گئے. اور اس ہٹنے کے پیچھے ایک تو وہ تعلیم ہے جس تعلیم کو شروع ہی اس واسطے کیا گیا ہے کہ لوگوں کو آزاد فکر، آزاد ذہن بنایا جائے. پھر اس کو پڑھانے والے لوگوں کا یہی ذہن بنا کر ان کو تدریس کا کام سونپا گیا ہے. تیار کر کے چھوڑے سو یا دشمن آئے یہ ٹیم، وہی پڑھتے ہیں، وہی سمجھانے والے سمجھاتے ہیں، وہی ذہن بن جاتا. مستقل قرآن، حدیث، سیرت، فقہ اور دین اسلام پر تحقیقات کر کے اس کے خلاف میں کیا مواد تیار کیا جا سکتا ہے، اس تحقیق کرنے والی ٹیم کا نام علماء مستشرقین ہے. کچھ تو پڑھ کے صحیح راستے پہ آ گئے، لیکن اکثریت ان کے مقصد کو پورا کرنے میں آج لگی ہوئی. اب ان کے جگہ جگہ لیکچرز چلتے ہیں، یوٹیوب پر آتے ہیں، سوال جواب کیا جاتا ہے، کوئی مسئلہ ان سے پوچھا جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور گفتگو میں کچھ ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ شروع میں یہ سمجھ میں آتا ہے یہ ہمدرد ہے، یہ خیر خواہ ہے، یہ تائیدی ہے، اور یہ اسلام کی سچائی کو، اچھائی کو قبول کرنے والا شخص ہے بول کے سمجھ میں آتا. شروع میں ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں، اس کے بعد میں اپنی طرف سے شامل کر لیتے ہیں. جیسے یہ مقولہ مشہور ہے برنارڈ شاہ کا، کیا اسلام سب سے اچھا مذہب ہے. سارے لوگ خوش ہو گئے. اس کے بعد میں موٹی گالی دے دیا اور کیا بولا مسلمان سب سے خراب ہے. اور یہ نقل کرتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ اس کا یہ قول کیسا ہے، تو انہوں بولے پہلے گالی سننے کے واسطے انہیں تیار کرا، اس کے بعد میں گالی دیا. بولے اگر واقعتاً اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، بولے تو قبول کیوں نہیں کرا بول کے پوچھے. تو ایک جملہ ایسا کہ جس کی وجہ سے یہ سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ چیز یہ تائید کرتا ہے، اس میں اس کے ساتھ میں زہر ملا دیتا ہے. اسی قسم کے افراد کے سلسلے میں آج سے 100 سال پہلے حضرت حکیم الامت نے بھی فرمایا تھا اچھی بات میں زہر ملا کر بولتا ہے. تو آج کل جتنے بھی آپ نام تو سنیں گے کہ صاحب وہ اسلامی ہیں، یہ ہیں اور وہ ہیں، اور یوٹیوبوں پر آ رہے ہیں اور ان کو ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو سن رہے ہیں، بلکہ اب تو بول رہے ہیں میں فلاں کا فالوور ہوں، میں فلاں کا فالوور ہوں. کب تک بولتے رہیں گے؟ فیلوور ہونے تک، فیل ہونے تک بولیں گے. ارے بھائی جس کی بولے اس کی کیسا سنتے ہیں آپ؟ وہ تو تیار کر کے بٹھائے سو لوگ ہیں وہاں، باقاعدہ برین واش کر کے ان کا. نیچریت لے کے آنے والے کو سر کا خطاب کون دیے؟
یعنی جو اصل کچھ بھی خدائی تو کچھ بھی نہیں ہے، غیبی قوتیں کچھ بھی نہیں ہیں، سب کائنات میں خود بخود ہو گیا سو ہے، وہ چیز قابل قبول نہیں، یہ چیز قابل قبول نہیں، جو عقل نہیں مانتی اس چیز کو ہم بھی نہیں مانتے، بلکہ یہ نظام تعلیم لے کے آنے والے کو سر کا خطاب کون دیے؟ وہی انگریزاں دی۔ تو اس واسطے آج کل جو پروگرام آ رہے ہیں، کام کاج تو کچھ ہے نہیں، بس وہ سن لیتے بیٹھ جانا، بس انہوں کیا بول رہے ہیں، انہوں کیا بول رہے ہیں، انہوں کیا اس کے بولنے کا انداز اچھا ہے، انہیں بہت معقول انداز میں بات کو پیش کرتا ہے، اور وہ دیکھو انہیں کیسی اچھی بات بول رہا ہے، اس واسطے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں صحیح ہے، تو وہ صحیح ہے بولے تو پہلا جملہ صحیح ہے بولے جیسا ہے، اس تیار ہو گیا ذہن اس کا، اب اس کے بعد میں انہیں جو بولا اس کو آل رائٹ بول رہا، پارٹ رائٹ نہیں، فل رائٹ ہو جاتا ہوں اس کے بعد۔ اس واسطے ذرا یہ وہ دیکھنے کرنے سے، پڑھنے پڑھانے سے اپنے آپ کو بچائیے، پوچھ کر کیجئے کوئی سا بھی کام، کس کی سننا کس کی نہیں، تصوف کے نام سے، فقہ کے نام سے، عقیدے کے نام سے، فلسفے کے نام سے، اسلام کے نام سے بے حساب چینل چل رہے ہیں، اور دیکھنے میں مشغول ہے لوگ، اور میں فلاں کو سن رہا ہوں، میں فلاں کو سنتا ہوں، میں فلاں کی سنتا ہوں، نتیجے میں عقیدہ اس قدر بودا اور کمزور ہو جا رہا ہے، اب اللہ رسول کی بات کے مقابلے میں آج کل کے محققین کی بات کو اہمیت دینا شروع کر دی، اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ عقیدہ کتنا خراب ہو گیا اس میں۔ اور جب اللہ رسول سے عقیدہ ہی کمزور ہو گیا تو اب اس کے بعد میں زندگی کے دیگر شعبوں میں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا بولے تو ارے بھائی بنیادی اس کی ٹیڑھی ہو گئی ہے، اس کو کیا سیدھا کرے بولے تو سیدھا ہوں گا انہیں۔ دین کی بات نہیں ماننے کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ سب سوچنا چاہیے۔ اس کو بول رہے ہیں غلط نہیں ناپنا، غلط نہیں تولنا، دھوکہ نہیں دینا، تم کئی کو سنے گا انہیں، اس لیے کہ انہیں پہلے اس چیز کو مان لیا کہ فلانے آدمی نے جو بات کہی وہ معقول بات ہے، وہ صحیح ہے۔ اب یہ زمانے میں وہ پرانی باتیں نہیں چلتے، بلکہ وہ سن لیا تو انہوں بولتا دھوکہ دیے تو میرا کام چلتا ہے، میری عقل یہی بولتی ہے، نمبر 2 مال بیچے تو میرے کو فائدہ ہوتا، جھوٹ بولے تو کام چلتا، اب اس کی عقل یہی بولے تو یہی کرتے چلے جا رہا ہو۔ معاملات میں یہ حال ہے، اخلاقیات میں بھی وہی حال ہے، اچھے اخلاق سے پیش آؤ جی، نرمی سے پیش آؤ، اس کی عقل کیا بولتی؟ اس کی عقل یہ بولتی نرمی سے پیش آئے تو انہیں ڈر کے نہیں رہتا میرے سے، اس کو ڈرا کے رکھے تو ہی صحیح رہتا ہے انہیں۔ کون بولے بھائی آپ کو اپنے آپ سے ان سے ڈرائیے بول کے، اپنے آپ سے ڈرائیے لوگوں کو بول کے، کون بولے؟ سمجھ میں آ گیا کہ ڈر کے رہا تو میرا بڑا پن سمجھ میں آتا، اس کا چھوٹا پن سمجھ میں آتا بول کے اس کی عقل بول رہی، نتیجے میں نرم بات نہیں کرتا۔ گھروں میں گھر کے مردوں کا بھی یہی حال ہے، بڑوں کا بھی یہی حال ہے، مردوں کے عورتوں، صحیح ہے غلط ہے اس سے بحث نہیں ہے، ہم جو بول رہے ہیں بس وہ سننا۔ تو اب بچے بول رہے ہیں وہ جو بولے وہ سننا، اس کے بجائے اپنا دل جو بول رہا وہ کہیں کو نہیں سننا، انہوں بڑھاپے میں بول رہے ہم جو بولے وہ سننا، تو ہم جوانی میں ہماری عقل جو بولے وہ کہیں کو نہیں سننا۔ ہٹ گیا کہاں سے؟ بنیاد سے جب ہٹ گیا، پتا جب درخت سے الگ ہو گیا تو بس پھر اب اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ جو پتا درخت سے الگ ہو گیا، ہوا ادھر سے ادھر جا رہی تو پتا کدھر جاتا؟ ادھر جاتا۔ ادھر سے ہوا کا جھکڑ آیا تو پتا کدھر جاتا؟ ادھر جاتا۔ ادھر سے آیا تو ادھر جاتا، ادھر سے آیا تو ادھر جاتا، اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہتا۔ کئی کو بولا تو اپنے مرکز سے الگ ہو گیا، اپنے درخت سے وابستہ نہیں رہا،
اس کی زندگی موقوف تھی درخت سے وابستہ رہنے پر، زندگی سے ہی وابستگی ختم کر دیا تو زندگی ختم ہو گئی اس کی۔ اب وہ مرنا شروع ہو جاتا، وہ پتا مرنا شروع ہو گیا اسی وقت سے جب سے وہ درخت سے الگ ہوا، فوراً ٹوٹتے نہیں دکھتا مر گیا، بلکہ تھوڑا 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 مرنا شروع ہوتا، پھر اس کے بعد میں سمجھ میں آتا پورا مر گیا، بلکہ ہرا پتا کالا ہو جاتا، وہ پھیلا ہوا پتا سکڑ جاتا، پورے اجزاء ملا ہوا پتا 100 پرزوں میں بٹ جاتا۔ کئی کوئی مصیبت درخت سے الگ ہو گیا۔ ایسے ہی جب آدمی عقیدے سے الگ ہو جائے بس پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بدعات کی ہوا چلی ادھر اڑ جا رہے ہیں، انکار حدیث کی ہوا چلی ادھر اڑ جا رہے ہیں، بے دینی کی ہوا چلی ادھر، بد دینی کی ہوا چلی ادھر، دہریت کی ہوا چلی ادھر، عیسائیت کی ہوا چلی تو ادھر چلے، قادیانیت کی ہوا چلی تو ادھر چلے۔ جب عقیدہ ہی مضبوط باقی نہیں رہا اس کا، اچھے اچھے لوگ جو چلے جا رہے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے۔ ارے اچھا خاصا تھا جی، انہیں مسجد کو آتا تھا پابندی سے، مسجد کو پابندی سے آتا تھا، وہ تمہارے اوپر کا دباؤ تھا تو آتا تھا، اس کی عقل ابھی بانج نہیں تھی، اس کا دل ابھی قبول نہیں کرا تھا، ابھی اندر سے انہیں لے تو لال میں تھا، صحیح ہے کہ نہیں ہے کہ، اچھا ہے کہ نہیں ہے کہ، واجبی ہے کہ نہیں ہے کہ، جو ایسے موقع مل گیا چلے گیا۔ اس واسطے کہ ہم لوگ بھی ایسے سادے سیدھے قسم کے ہیں، ایک دو مرتبہ ساتھ میں آ گیا، ایک دو مرتبہ ساتھ دے دیا اپنا، اب سمجھتے ہیں 100% اپنا ہو گیا، اب اس کو کوئی مزید سکھانے کی ضرورت نہیں، سمجھانے کی ضرورت نہیں، پڑھانے کی ضرورت نہیں، تربیت کی ضرورت نہیں، ہم لوگ بس یہ سمجھ رہے ہیں۔ ہزاروں نہیں لاکھوں اکھڑ جا رہے ہیں، جیسے پتنگیں ہتھے سے اکھڑ جاتی ہے، ویسی صورتحال بنتی چلی جائے۔ تو اس لیے بھائی سب سے پہلی بات جو آپ کی خدمت میں رکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے اللہ رسول کے بارے میں جو کچھ عقیدہ اب تک ہمارے بڑے اور اکابر کے توسط سے ہم تک پہنچتا رہا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ پیدا ہونے نہیں دینا۔ اللہ پاک تو ایمان والا بولتے ہی اسے ہیں جسے جس کو اللہ رسول کی باتوں میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہ ہو۔ بولے پوری قرآن شریف پڑھا میں کو نہیں ملا یہ جملہ، پڑھے تو ملتا تھا، پڑھے نہیں تو ملیں گا کہاں سے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومنین تو وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول کو ماننے کے بعد میں اس میں شک اور شبہ نہ کریں۔ آج ہم لوگوں کو شک و شبہ ہو رہا، مول صاحب یہ بازار میں ایسا نہیں کرنا، تجارت ایسا نہیں کرنا بول کے بول رہی، یہ زمانے میں کیسا چلیں گا؟ بولے تو کیا کرے جیسا اللہ رسول کی بات میں شک و شبہ کرے ایسا ہے کہ نہیں؟ ارے یہ حکم ایسا ہے، یہ حکم ایسا ہے، ایسا نہیں کرنا، یہ حکم ایسا نہیں کرنا بول کیا بولتے؟ اسلام میں اتنی تنگی ہے کیا مول صاحب؟ کیا کر رہا؟ شک و شبہ کر رہا کہ نہیں کر رہا؟ پردہ کرو بھائی، اجنبیوں کے سامنے مت نکلو۔ کئی کو مول صاحب یہ سب تنگیاں اندر نیت خراب نہیں رہی تو بس ہے۔ اسلام کے بارے میں جناب والا کا اظہار خیال ہے، ارے فطرتوں کو رکھنے والا، انسانوں کو بنانے والا، اس کے اندر خواص کا رکھنے والا، تقاضوں کا رکھنے والا، جب اس نے ایک حکم دیا ہے تو پھر اس میں ہم لوگوں کی تعویل کرنے کی گنجائش کہاں باقی ہے؟ نہیں لینا جی پیسے جوڑوں کے نام سے وہ بولے تو نہیں لیے تو ویلیو نہیں رہتا مول صاحب، ویلیو رہا تو سوچنا تھا، یہ ویلیو ہے کہاں؟ بھکاری کا کہیں کوئی ویلیو ہے؟ منگنے والے کا کوئی ویلیو ہے؟ سوال تو ذلت ہے۔
ان سمجھنا نہیں اسی میں عزت ہے. اللہ کے رسول کی نافرمانی میں عزت ہے سمجھ رہا ہوں. بتائیے کہ کہاں ہے اسلام اس کا؟ اس واسطے بھائیوں یہ جو بولتے رہتے ہیں نا کہ دین اختیار کرو، دین اختیار کرو، دین اسلام پر چلو، اللہ رسول کی مانو، اس کو اس قدر زیادہ سنیں کہ زیادہ سننے کی وجہ سے نظر انداز کر دیے جانے کے لائق جملے سمجھ لیے. یہ امت اس بیماری میں گرفتار ہو گئی. ہم کیا، ہماری عقل کیا. ہمارے بڑے لوگ تو سہارنپور کے ایک پرانے استاذ تھے، وہاں پڑھنے والے بچوں کو کہیں 10 منٹ کی 15 منٹ کی تقریر کراؤں زبانی، اس کو بلاتے تھے، بلا کے بولتے تھے تو زبانی کیا بیان کرے ہے، وہاں کا جملہ ہے وہ لبو لے جائے، ہمارے بڑوں نے کیا چھوڑ رکھا ہے تو ان کا لکھا ہوا کاہے کو نہیں سناتا، اپنی طرف سے تو کیا بیان کرے، یہ بولتے تھے. کتاب پڑھ کے سنا دے، وہ تو خالی دین کے بعد سنانے سے متعلق یہ بولتے تھے. وہ آج کے حالات دیکھے تو کیا بولتے تھے، ہر چیز پر اعتراض ہے آج اسلام کی، قرآن کے بارے میں ہر بات پر اعتراض ہے، اسلام کے ہر حکم پر اعتراض چل رہا ہے. قانون بنا دیا گیا ہے اس وقت میں کہ 18 سال کے بعد میں آپ کچھ بھی نہیں بول سکتے ہو. ابھی یہاں کا نہیں بنا ہے، باہر کا سنا رہا ہوں میں. اور جن تک باہر کے قوانین پہنچتے ہیں، اندر کے کیا قوانین بن رہے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہوں گا. اس واسطے کہ یہ اندر پورا تو باہر سے چارہ مال ہے. مستقبل کس رخ پر جا رہا ہے ملک کا اور نوع انسانی کے سلسلے میں کیا منصوبہ اور پلان ہے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. اس سے قانون بنا، اسلام کے خلاف میں قانون بنایا جا رہا ہے ایسی جگہوں پر جو ملک کے بنے اسلام کے نام پر، ملک بنا اسلام کے نام پر، اور اسلام کے قانون کے خلاف میں وہاں قانون پاس ہو رہا ہے. اس واسطے بھائی آج کی گزارشات میں پہلی بات کیا ہے، اسلامی عقیدے میں پختگی، ایسا پختہ رہنا، ایسا مضبوط رہنا کہ کچھ بھی ہو جائے اس کے خلاف میں نہیں مان سکتا میں اس چیز کو. اس لیے کہ اس کے خلاف میں جو بھی بولے گا وہ اس کے خلاف میں بولے گا جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور اس کے اندر محدود صلاحیتیں رکھی، اور وہ پیدا کرنے والا لامحدود طاقتوں کا اور لامحدود علم کا رکھنے والا ہے. تو ایسی صورت میں ان کی بات ہم کیسا سنیں گے؟ اور دوسری چیز ہے معزز بھائیو، سنتوں سے آراستگی. سنت ہماری زینت ہے. اسلام پاؤڈر ہماری اصل زینت تو سنت ہے، اس کے مطابق رہنا 24 گھنٹے کی زندگی میں، اس کے خلاف میں نہیں. کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، کمانا خرچ کرنا، سب ہر ایک کے ساتھ سلوک رویہ سنت کے مطابق ہونا. اس کے واسطے علم ہونا، حضور کیا کرے تھے، کیسا کرے تھے، معلوم کرنا. نہیں معلوم کر رہے ہیں، نہیں معلوم کر کے بول رہے ہیں کہیں کو نہیں معلوم کر رہے ہیں، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. دیا گیا ہی ٹائم اس واسطے ہے. انہیں بولا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ایک صاحب سے بولے ارے بھائی تمہارا قرآن شریف ہی صحیح نہیں ہے، قرآن شریف صحیح کر. انہوں نے بولا میرے کو ٹائم ہی نہیں ملتا. جی ملا کہ کوئی ٹائم اسے وہ بھی نہیں معلوم ہے بیچارے کو. اس کو ٹائم ملا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے واسطے. اس کو بول رہے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ٹائم نکال، بولے تو میرے کو فرصت نہیں ہے. وہ بالکل الٹا معاملہ ہو گیا. ایک صاحب تو بیچارے دین کے نام پہ اچھا خاصا ٹائم نکالتے تھے. ان سے بولا کہ بھائی تھوڑا سا ٹائم، یہ جتنا ٹائم نکالتے نا اس میں آدھا گھنٹہ تمہاری قرآن شریف صحیح کرنے کو لگاؤ. تو نہیں ملتا، وہ جو کام کے لیے میں نکال رہا ہوں ٹائم، اس کے واسطے ٹائم نہیں ملتا. ہوتے جہالت کی حد ہو گئی. 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق ہونا،
تو پہلا کام ہے اسلامی عقیدے سے گہری وابستگی، اور دوسرے ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے آراستگی. اور یہ سب چیزیں آسان ہو جائیں گی اگر وہ نظم سمجھ میں آ گئی تو. ورنہ دنیا کے نام پر تو لوگ دنیا کر رہے ہیں، دین کے نام پہ بھی آج کل دنیا کما رہے ہیں لوگ. اسلام کے نام پہ خواہشات پوری کر رہے ہیں. طریقت اور مشیخت کے نام پہ لوگ دنیا مادیات پرستی میں گرفتار ہو گئے. ذکر کے نام پر اللہ سے غافل بنا رہے ہیں. اللہ کے ذکر کے نام پر اللہ سے غافل بنانا فتنہ ہے اس وقت میں. اس لیے بھائیوں، دوسرا جو جزیہ ہے سنتوں سے آراستگی، سنتوں کی جانکاری نہیں بول رہا ہوں، یہ جملہ اچھا ہے ذہن میں رکھو. سنتوں کی جانکاری الگ ہے، سنتوں سے آراستگی الگ ہے. زندگی میں آ جانا بھائی، وہ اس کا نام ہے آراستگی. شادیوں میں گئے تو ہم لوگ اجنبی ہو جا رہے ہیں. کہیں کو بولے تو ہم لوگ نیچے بیٹھ کے کھانا چاہ رہے ہیں، پورے جوانہ جی کھڑے رہ کے کچھ، اور ٹیبلوں پہ بیٹھ کے کرسیوں پہ بیٹھ کے کچھ کھا رہے ہیں. ہم لوگ جا کے نیچے بیٹھ کے کھائیں گے بولے تو اجنبی بن جا رہے ہیں ہم لوگ. وہاں چلے گئے یہ حلیہ بشرے میں تو کوئی پلٹ کے دیکھ رہا ہی نہیں ہوتا. کئی کو بولے تو یہ بگلوں میں کوا کہاں سے آ گیا بولے سوچ رہی شاید لوگ. ایسا دعوتوں میں ولیموں میں ایسا عجیب غریب قسم کا ماحول ہے کہ وہاں دین اور دین پسندی تصور میں نہیں ہے. ہر ایک اپنی اپنی اسی دنیا پرستی کی شان و شوکت کے مظاہرے میں لگا ہوا ہے. سنتیں کوئی دلچسپی نہیں. اس لیے بھائی دوسری جو چیز ہے وہ ہے سنتوں سے آراستگی. گھر کے حالات بھی اچھے ہو جاتے. میں جو باتیں بول رہا ہوں وہ باتیں ذہن میں رکھے تو بے شمار مسئلے حل ہو جائیں گے. جھگڑے ٹنٹے سب کے سب ختم. سنت کے مطابق رہو. گھروں میں میاں بیوی دونوں سنت کے مطابق رہنا، جھگڑا نہیں رہتا. طبیعت کے مطابق رہے تو جھگڑا ہوتا. اس کی اپنی طبیعت ہے، اس کی اپنی طبیعت. اب طبیعتیں تو بدل نہیں سکتے. اس کی طبیعت الگ ہے، اس کی الگ ہے. انہیں پردہ نہیں چاہ رہی، انہیں پردہ چاہ رہا. انہیں باہر جانا چاہ رہی، انہیں نہیں لے جانا چاہ رہا. انہیں گھر کا سادہ سیدھا صاف ستھرا کھانا چاہ رہا، انہیں بولے نہیں میں ہوٹل کا کھانا چاہ رہی ہوں. انہیں بولا گھر میں ملیدہ بنا دے، بولے تمہیں بولتے نہیں پیزا منگاؤ. اب انہیں بولتا میں بولے ایسا تو نہیں سن رہی، انہیں بولتی میں بولے ایسا تم نہیں سن رہے. تو جھگڑا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو دونوں سنت کے مطابق رہو نا، جھگڑا خود ہی ختم ہو جاتا. جھگڑا کئی کو ہے آخر گھر کے بڑوں میں، گھر کے نوجوانوں میں. بڑے اپنی سنت نہیں جانتے، بڑے ہونے کی حیثیت میں، بڑے ہونے کی نسبت میں کیسی سنت والی زندگی ہے، اور چھوٹے کے سنت والی زندگی چھوٹے ہونے کی حالت میں کیا ہے وہ نہیں جانتے. اب یہاں آ کے آپ لوگ خالی سن کے چلے جا رہے ہیں، کچھ کرنے کی کوششوں میں بھی ہیں باہر گھروں میں، اس کا پتہ نہیں چل رہا کچھ، اور خبر بھی نہیں دے رہے ہیں. یہاں سے خبریں لے کے جا رہے ہیں، خبریں دے رہے نہیں. یہاں سے سن لے کے چلے جا رہے ہیں، کر رہے نہیں کر رہے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں. اسی کی اطلاع دینے کا نام ہے حالات بتلانا. وہ حالات نہیں بتاتے، دوسرے حالات بتاتے. سب نہیں بتاتے، جو بھی بتاتے وہ دوسرے حالات بتاتے. وہ بیوی کا مسئلہ ایسا، بچوں کا مسئلہ ایسا، گھر کا مسئلہ ایسا، اور شادی کا مسئلہ ایسا، بیماری کا مسئلہ ایسا، اور پڑوسیوں کا مسئلہ ایسا، خواباں ایسے. یہ چیز یہ حالات بتا رہے ہیں. ارے حالات میں سے کسی چیز کا تعلق نہیں ہے ان حالات سے جو حالات ہم دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں. یہ بتائے سو تعلیم پر عمل ہوا کہ نہیں ہوا تو کیسا ہوا، کتنی پابندی ہوئی، کتنی کوتاہی ہوئی، اللہ کا دھیان کتنا رہ رہا،
سنتوں میں سے کتنی سنتوں پر عمل ہو رہا، کون سی سنتیں چھوٹ جا رہی ہیں؟ غصہ آ جائے تو غصہ پی رہے ہیں کہ نہیں پی رہے؟ دوسرا گھر میں بہت زیادہ کما رہا، میں تھوڑا کما رہا ہوں، تو اس کے اوپر حسد آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ کوئی ناگواری کی بات پیش آ جا رہی ہے تو برداشت کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ یہ حالات ہیں سنانے کے، وہ تو سناتا ہی نہیں کوئی بھی۔ اور بہت ساروں کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے بیعت ہونے کا مطلب کیا ہے، شیخ کسی کو بنانے کا کیا مفہوم ہے۔ خود آ رہے ہیں کلمات بیعت سن لینے چلے جا رہے ہوں، اب اس کو کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ اب کرنا کیا ہے، انہوں نے بس کافی ہے، خود ان کا دامن پکڑ لیا، کبھی بھی کوئی پریشانی آئی تو انہوں دیکھ لیتے، بس میں اپنا راستہ دیکھ لیتا ہوں، انہوں میرے کو دیکھ لیتے رہتے، بس گائے غلط ہے یہ سب، اور بگاڑ دیا ہمارے اسی لائن کے کچھ لوگوں نے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے مسائل اپنے ذمے لے لیتے، سینکڑوں ہزاروں احکام سے امت کو مطلع نہ کرتے، نہیں کرنے پر وعیدیں نہ سناتے، کرنے پر فضیلتیں نہ سناتے۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ 24 گھنٹے کی زندگی کو سنتوں سے آراستہ کرنا، بیٹھ کے دیکھنا تھوڑی دیر، آمدنی کی ٹی وی نہیں دیکھ لے رہے ہیں، دیکھ لے رہے ہیں، دیکھ لے رہے نا، سنتیں کتنی چل رہی کتنی نہیں چل رہی، دیکھ لینا، نہیں دیکھ لینا، دیکھنے کی چیز نہیں دیکھ رہے، نہیں دیکھنے کی چیز دیکھ رہے۔ آج کیا کھایا، کل کیا کھایا تھا، پرسوں کیا کھایا تھا، اب گھر والے پوچھتی اب کل کیا بنانا، پرسوں یہ تھا، کل یہ تھا، آج یہ ہوا، کل یہ بنا تھا، پورا حساب کتاب چل رہا، کھانے کا، پینے کا، کمائی کا، خرچ کا، جی سارا کا سارا حساب کتاب چل رہا۔ نہیں چل رہا تو دین کا حساب کتاب نہیں ہے، سنتوں کا حساب کتاب نہیں۔ تو دوسرا کیا ہے؟ سنتوں سے آراستگی، یاد رہیں گا نا، اسلامی عقیدے میں پختگی، پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں سے آراستگی، پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں سے بول کے ایک لفظ ہونا بول کے بڑھایا میں، کئی کو بولے تو بادلوں کا پان کھا کے بول رہے ہمارے بڑوں کی سنت ہے بول کے، اس وجہ سے ان کی سنت نہیں، پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں سے آراستگی۔ اور تیسری چیز ہے اہل اللہ، صالحین، صادقین، متقین، اللہ کے محبوب بندوں سے وابستگی، یہ شرور سے حفاظت کا ذریعہ ہے، یاد رکھو، اس کے تعلق فلاں سے ہے بولے تو بڑی حفاظت کا سبب بن جاتا ہے، دوسرے لوگ ہاتھ نہیں لگاتے، ان کے پاس جاتا اس کو کچھ بھی بولنا فضول ہے بول کے کچھ بولتے نہیں، اسے بچ جاتا ہوں، فلاں کا ہے، ارے بھائی اسے مت چھیڑو بھائی، انہیں جا کے کچھ بول دیں گا تو مسئلہ کام خراب ہو جائے گا، حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ صادقین کے ساتھ رہو، اور اپنا تعلق اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے پسندیدہ بندوں سے رہنا چاہیے۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا تعلق قادریت سے ہے، چشتیت سے ہے، نقشبندیت سے ہے، سہروردیت سے ہے، حسنیت سے ہے، حسینیت سے ہے، کمالیہ سے ہے۔ حضرت یہ بولے، بول کے بولے نسبتیں حاصل بہت سی ہیں غلام، زندگی گلزار ہی گلزار ہے بولے، سمجھے؟ کس سے تعلق ہے بول رہے ہوں؟ بزرگان دینی جنا پورے ہے، ہم لوگ میرا فلانے لیڈر سے، میرے فلانا ایم ایل سی سے، میرا فلانا ایم ایل اے سے، میرا فلانا سی ایم سے، میرا پی ایم سے، اور جناب پتہ نہیں کس سے ہے، وزیر خارجہ سے، وزیر داخلہ سے،
یہ بولے لو میرا تعلق فلانے نواب صاحب سے ہے، فلانے کروڑ پتی سے ہے، فلانے لکھ پتی سے ہے، فلانا ایڈیٹر سے ہے. کس کی نسبت بیان کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے حضرت بولے دیکھو کیسی نسبت ہے. نسبتیں تو ایسی رہنی چاہیے. اور ایک جگہ ہمارے حضرت نے فرمایا دونوں عالم میں مجھے آپ کی نسبت بس ہے، ہوں غلام آپ کا ذیشان رسول عربی. ان سے رکھو نسبت، تعلق ان سے رہنا، اہل اللہ سے، نیک لوگوں سے رکھنا. جس سے بولے اس سے دوستی کر لیتے. اور شاید کوئی ایسے بھی ہیں کہ دوستی میں انہیں نہیں بھی ملا تو فونا مار کے دیکھ رہے ہیں انہیں کون ہے بول کے. کبھی تو میرے پاس بھی نمبر آیا تھا، بیل بجی تو اٹھایا تو یہ کس کا نمبر ہے، کون صاحب ہے بول کے پوچھتے. کوئی جوان سمجھ کے کرے تھے کہ کیا ہے. بچوں سے فونا کر رہے ہیں، بچے بچیوں سے فونا کر رہے ہیں. جب مسئلے کھڑے ہو جا رہے ہیں تب آ کے بول رہے ہیں مول صاحب ایسا ہو گیا، اب بتاؤ کیا کرنا. کئی کام نہیں ہمارے پاس میں وہ ان کے نمبرات ڈھونڈتے رابطہ کرنے کے واسطے. تو تیسری چیز معزز بھائیوں، اہل اللہ سے، نیک لوگوں سے وابستگی رہنا، ان سے دوستی مت رکھنا. ایک ہے رابطہ خیر کی بات بتانے کے لیے، تعلق، کہ بھئی اگر بالکل ہی تعلق نہیں رہا تو بتائیں گے کیسا، بلائیں گے کیسا، سمجھائیں گے کیسا. اور ایک ہے دوستانہ تعلق، وہ کسی سے نہیں رہنا چاہیے، صرف نیک لوگوں سے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی بندے سے محبت کرتا ہے اور وہ سوائے اللہ کے کسی اور کی رضا کے لیے نہیں کرتا، اس کے لیے بڑی فضیلت ہے، بڑی خوشخبریاں ہیں اس کے لیے. تو آج بیٹھنے کے بعد یہی 3 جملے ذہن میں آئے گے، یہ سناؤں آپ کو. اسلامی عقیدے میں پختگی، پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں سے آراستگی، اور نیک لوگوں سے وابستگی. یاد رہیں گے نا یہ 3 جملے؟ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو علم صحیح، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک علما